بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز تھا۔ اسی علاقے میں صدون کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت سرسبز شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج، جو پھل اور میوے بھی بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی ہر درجہ آمد سے کبھی کبھار بہت تنگ آ جاتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا، اور اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ شیطان ایک انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا، اگر تم لوگ مہمان کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کی تسکین کرو، تو تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو۔ اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا، اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم ہر درجہ اخلاق سے گر گئی۔ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے، سرعام دھوکہ بازی کرتے، غرض یہ کہ سب برائیاں اس قوم میں پائی جانے لگی، اور ان میں سب سے گھٹیا کام ہم جنسی پرستی کا تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ قرآن کریم میں بھی ہے، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ تم عورتوں کے ہوتے ہوئے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا، وہ بھی قرآن کریم کی سورہ حجرات میں مذکورہ ہے کہ اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ تو پاکیزگی نہیں چاہتے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی۔ اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بیوی وائلہ بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی کی حد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم نوح کے مردوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدترین فعل کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل جمی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا اور اس گناؤنے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ باغی اور سرکش قوم اپنے کام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، مگر وہ آئے، انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، لوط تم ہمارے پاس جادوگر لے کر آئے ہو۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی، اور آپ علیہ السلام بھی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری امت مجھے اذیت دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے، آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط تم اپنے اہل و عیال کو لو، یہاں سے دور چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو۔ ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے، اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں رہا۔ سورہ ہود میں مذکورہ قرآن مجید کے الفاظ میں جس کا ترجمہ ہے،
جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، بے کوئی طاقت اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے، لوط، آپ ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہم تک کبھی نہ پہنچ پائیں گے۔ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچانا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹک دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تاپڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا اور اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ شہر صدون کے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹا دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئی۔ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقین اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں حق تعالی شانہ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا ہے، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورتیں جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسایا تو دیکھو اس کا کیا انجام ہوا۔ مجرموں کی طرح جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ پتھر کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے، قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا مگر ان کی تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دی۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کی تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کے نتیجے تک نہیں پہنچ پایا تھا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ قوم لوط کی تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکی تحقیقی مشن کے سربراہ سٹیفن کوہن کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ صدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہو گئی تھی، اور غور کیا جائے تو یہی 1400 برس پہلے قرآن کریم میں بھی بتایا گیا تھا کہ جب اس شہر کی باسی اپنی عیش اور عشرت اور سرکشوں میں حد سے گزر گئے تو ایک رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو الٹا کر رکھ دیا اور یہاں پر یکدم زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ امریکی ٹیم نے اس شہر کے 2 حصوں کی نشاندہی کی ہے، جبکہ آج سے 14 صدیاں قبل قرآن مجید میں بھی اس کے 2 ہی حصوں کی نشاندہی کی ہے۔ وہ تمام نشانیاں پوری ہوئی ہیں جو 1400 برس قبل
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق پتھر کا بنا دیا گیا اور اس کا قابت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہے۔ اسی سے کچھ نکات ضروری واضح ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حقدار بنے گا، اور کسی کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں، وہ اللہ کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، بخشے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اقسام کے افعال بد سے محفوظ رکھے۔